الرحيم الحمد لله الملك المحمود المالك الودود ومؤمل كل مطرود والصلاة والسلام على النبي الشاهد المشهود وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کے بے پایہ فضل و احسان کی توفیل آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص اور سورہ توحید کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں پہلی بنیادی چیزیں آپ حضرات کے سامنے واشگاف ہو چکی ہیں، اظہر من الشمس ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا، جیسا میں نے عرض کیا تھا، خالص کر دینا تمام چیزوں کو پروردگار عالم کے لیے. دوسرا نام اس سورہ اخلاص کا سورہ تفرید بھی ہے. تفرید کے معنی ہے تنہا کر دینا، یکتا کر دینا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عبادت کو اور دعاؤں کو تنہا اکیلا کر دیا پروردگار عالم کے لیے. اس سورہ اخلاص کا تیسرا نام سورہ تجرید بھی ہے. تجرید کے معنی بالکل خالی کر دینا، کہ ہماری عبادت پروردگار عالم کے لیے خالی ہے، دعائیں اللہ کے لیے ہیں، پروردگار عالم سے طلب کرنا ہے، مطالبہ کرنا ہے، صحت کا ہو، شفا کا ہو، یا طاقت کا ہو، یا قوت کا ہو، یا جنگ میں کامیابی کا ہو. ساری چیزوں کو ہم نے تنہا کر لیا اکیلے پروردگار عالم کے لیے. ہم نہ سورج کے سامنے جھکتے ہیں، نہ چاند کے سامنے، نہ آسمانوں کے سامنے، نہ سیارچوں کے سامنے، اور نہ جناب زمین کے سامنے، نہ کسی پیڑ پودے کے سامنے. یہی تو توحید ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد اور تنہا مان لینا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پروردگار عالم کے لیے تمام چیزوں کو خالص کر لینا. اس سورت کا نام سورہ ناجیہ بھی ہے. سورہ ناجیہ کا مطلب ہے نجات دینے والی. اب اس میں جب توحید کا بیان بھی ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور پیغمبری کا بیان بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ کا بیان بھی ہے، تو آپ کو اور کیا چیز چاہیے؟ تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات کمالیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کے تابع ہیں. اس میں قل کے اندر رسالت کا بیان بھی آ گیا، اور باقی الفاظ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھی آ گئی، یکتائی بھی آ گئی. اس لیے اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں مان لی تو سمجھو دنیا کی بھی نجات اور آخرت کی بھی نجات، اور قبر کی بھی نجات، عالم برزخ کی بھی نجات. اس لیے سورت کا نام سورہ ناجیہ ہے. پھر اسی طرح اس سورہ اخلاص کا ایک نام ہے سورہ مقشقشہ. سورہ مقشقشہ، مقشقشہ کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. مقشقشہ کے معنی صحیح کرنے والی، درست کرنے والی، اصلاح کرنے والی، بڑھیا بنانے والی. اب یہ سورہ اخلاص جس میں 4 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، یہ سورہ اخلاص اپنے عمل کرنے والے کو درست کر دیتی. بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ بگاڑ پیدا ہوا اللہ کو ایک نہ ماننے سے، بگاڑ پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے نہ ماننے سے،
اور یہ سورت دونوں چیزیں سکھاتی ہے، رسول کو بھی ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تمام صفات کمالیہ کے ساتھ ماننا۔ مقشقشہ عربی زبان میں قشقشہ کے معنی آتے ہیں گوشت بھوننے کی آواز۔ جب آپ گوشت بھونتے ہیں، قیمہ بھونتے ہیں، گوشت بھونتے ہیں تو اس کی ایک آواز نکلتی ہے، اس گوشت بھوننے کی آواز کو قشقشہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی کفار اور مشرکین کا گوشت بھون ڈالا اس صورت نے، بھون ڈالا اس صورت نے، مشرک کو بھی اور کافر کو بھی اور منافق کو بھی، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے والے کو بھی بھون کر رکھ دیا۔ میرے مقابلے میں کوئی ہے تو بتاؤ، مجھ جیسا کوئی ہے تو بتاؤ، میرے اندر جیسی صفات ہیں وہ صفات اگر کسی اور ذات کے اندر ہیں تو بتاؤ۔ مقشقشہ گوشت کو بھوننے کی آواز جو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے نہ ماننے والوں کا گوشت یہاں بھی بھون ڈالا اور آخرت میں جہنم کے اندر بھی بھونے گا، مریں گے، سڑیں گے، واویلا مچائیں گے، گدھوں جیسی آوازیں نکالیں گے، اللہم احفظنا۔ گدھے کی آواز میں دو صورتیں ہوتی، گدھے کی آواز جب نکلتی ہے تو ایک آواز اندر کو جاتی، ایک سانس اندر کو لیتا ہے اور ایک سانس باہر کو لیتا ہے، جس کو اردو کے اندر کہتے ہیں ڈھینچو، ڈھینچو کی آواز نکلنا۔ توجہ، جب گدھا اندر کو سانس لیتا ہے اور آواز نکلتی اس کے منہ سے تو اس کو زفیر کہتے ہیں، زا فا یا را۔ اور جب باہر کو سانس پھینکتا ہے اور آواز نکلتی ہے اس کو شہیق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ شین چھوٹی ہاں یا بڑا قاف۔ قرآن کریم میں 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر یہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ اہل جہنم کے لیے لہم فیہا زفیر و شہیق، گدھے کتنا چیخیں گے، اللہ ہمیں آپ کو بچائے، سارے اہل ایمان مرد و زن کو بچائے، جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا دھواں بھی نہ لگے۔ اور پروردگار عالم اپنے کرم بے پایہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بنا حساب کتاب ہے تو ہمیں تو بھائی جنت میں داخل فرما دے، اس لیے کہ اپن کے پاس کچھ نہیں رکھا، آپ کے پاس کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے اللہ کا فضل۔ ہم تو بھائی یہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاغر ہیں، نقاہت ہمارے اندر ہے، ہم اس کی شأن نشان عبادت نہیں کر سکتے، اس کی شأن نشان سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی شأن نشان نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی شأن نشان قیام اور رکوع نہیں کر سکتے۔ ہمارا اس کا مقابلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم بہت نیچے، وہ بہت اونچا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ شتان ما بینہما، شتان ما بینہما، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ نسبت خاکرہ با عالم پاک، اس مٹی کو عالم پاک سے کیا جوڑ ہے؟ کچھ بھی جوڑ نہیں۔ لہذا بھائی جان گدھے کتنا چیخیں گے یہ مشرکین، کفار، منافقین، اللہم احفظنا۔ قرآن کے 22ویں پارے میں ہی سورہ فاطر کے اندر وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، روئیں گے، چلائیں گے، گدھوں جیسی آوازیں نکالیں گے اور آواز نکال نکال کر اللہ رب العالمین کو پکاریں گے اور یہ دعا کریں گے
اے اللہ تو ہمیں یہاں دوزخ کی تاریکی سے نکال دے۔ کیوں بھائی، کیوں نکال دوں؟ کہ ہم اس دوزخ سے اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ اب کی مرتبہ جو دنیا کے اندر جائیں گے تو بڑھیا کام کر کے دکھائیں گے، اے اللہ تیری ذات کے سامنے سے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ لگے اچھا تم کرو گے ایسا؟ میں جانتا ہوں کہ تم جب دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جاؤ بالفرض و تقدیر، سپوز کر لو، تو دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تم میری نافرمانی کرو گے، میں جانتا ہوں، جھوٹ بولے ہو۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ یہ چیخنے والے دوزخی، یہ چیخنے والے جہنمی، کیا میں نے تجھ کو اتنی عمر نہیں دی تھی دنیا کے اندر کہ تو اپنے آپ کو سنبھال لیتا، اپنے آپ کو درست کر لیتا، اپنے آپ کو بڑھیا بنا لیتا، اپنے آپ کو موحد بنا لیتا، اپنے آپ کو توحید پرست بنا لیتا، اپنے آپ کو غلام بنا لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مجھے 60 سال دیے، 70 سال دیے، اب کتنی عمر میں سنبھلے گا؟ اللہ فرمائے گا منہ بند ہو جائے گا تو۔ اور دیکھ، عمر تو دی تھی، ایج دی تھی، ساتھ میں سمجھانے والا سب سے بڑیا پیغمبر محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا، تو نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ وجاءکم النذیر، تیرے پاس میرا پیغمبر بشیر و نذیر بن کر آیا، پر تو نے محمد مصطفیٰ کی آواز کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب تم مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دو، مجھے مہلت نہیں ملے گی، لہذا پروردگار عالم انکار فرما دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، کہتے خدا ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ انکار، دہریت والے کہنے لگے بس زمانے کا پہیہ یوں ہی لڑک رہا ہے خود بخود، اس کے پیچھے کوئی ذات کار فرما نہیں ہے، خود بخود سورج نکل رہا ہے، خود بخود چاند نکل رہا ہے، خود بخود ستارے نکل رہے ہیں، خود بخود ستارے ڈوب رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، خود بخود زمین سے پیداوار ہو رہی، کوئی اس کے پیچھے کام کرنے والا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ستارے، چاند، سورج، شمس و قمر، آفتاب و مہتاب، نباتات، جمادات، سب اس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ غلط کہتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہمارے آپ کے امام ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فقہ پر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ افغانستان دیکھ لیجئے، پاکستان دیکھ لیجئے، ہندوستان دیکھ لیجئے، ادھر آپ چلے جائیے نیپال، شری لنکا، جاپان، اسی طرح دوسرے علاقے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں پر بھی حنفی حضرات موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو مقبولیت عنایت فرمائی۔ مقبولیت تو اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے گھر کی جاگیر تھوڑی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ میرا فضل ہے، میری طرف سے مقبولیت ہے اور میری طرف سے محبوبیت ہے، میں جس کو چاہوں عنایت کر دوں۔ نہ صورت کو دیکھیں، نہ چہرے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک دہریہ آ گیا اور اس نے چیلنج کر دیا، جیسے خالی برتن چیلنج کرتا ہے، یاد رکھنا، خالی برتن ہمیشہ بولتا ہے، بھرا ہوا برتن کبھی نہیں بولتا۔